أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو اللہ ہے، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ سب عالم بھلے وہ مادیات کے ہوں بھلے روحانیات کے ہوں، تو اللہ ان عالمین کا رب بنا ہوا ہے۔ رب کہتے ہیں کسی ایسی ذات کو جو لوگوں کو آگے بڑھاتی ہے، جو ان کو اپنے حد کمال تک پہنچاتی ہے، جو ان کو آپٹیمم لیول تک لے کے جاتی ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی لوازمات کی ضرورت ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سب پورا کرتی ہے۔ تو ایسی ذات کو عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے، کسی شے کو اپنے حد کمال تک پہنچانا اور اس کے راستے میں جو بھی لوازمات ہوں ان کو مہیا کرنا۔ اس کے 3 طریقے رب العالمین نے بتائے ہیں، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے اور ایک مالک ہے۔ رحمان بلا بدل بلا طلب دیتا ہے، پیدائش دیتا ہے، ہر شے کے لیے جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو مہیا کرتا ہے، اور اس کے بعد رحیم اس کی تنظیم کرتا ہے، مینجمنٹ کرتا ہے، تاکہ جو کچھ دیا گیا ہے اس کو استعمال صحیح طرح سے ہو، فائدہ ہو اس کو، اس شے کو، کیونکہ وہ آگے بڑھانا مقصد ہے نا، صرف پیدا کرنا اور پیدا کر کے چھوڑ دینا مقصد تو نہیں ہے۔ ماں باپ عام طور پہ سمجھتے ہیں ان کو بھی رب کہا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو چیزیں مہیا کر دینا بس کافی ہو جاتا ہے، لیکن ان کو حد کمال تک پہنچانا یہ ہے نا ربوبیت۔ تو صرف چیزیں مہیا کر دینے سے، ضرور سہولتیں دے دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صرف رحمان نہیں ہے بلکہ رحیم بھی ہے۔ وہ کس طرح ربوبیت کر رہا ہے؟ اس نے اعمال کا ایک پورا نظام رکھا ہے، اچھے اعمال کا کئی گنا بدلہ دیتا ہے، یہ رحیم ہے۔ کوئی بھی فطرت کے مطابق جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی انسان بھی زندگی میں کبھی بھی، اس کے کئی گنا بہتر نتائج جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر آنا لازم ہے۔ یہ رحیم ہے۔ ایسی 33 صفات ہیں اللہ کی رحیمی، جہاں اللہ روح بنتا ہے، جہاں اللہ رحیم بنتا ہے، جہاں اللہ ستار بنتا ہے۔ اچھے اعمال جب ہوتے ہیں تو برے اعمال کے اوپر پردہ داری بھی ہوتی ہے، جو برائی ہو چکی ہے اس کے اوپر پردہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ العفو ہے، رحیمی صفات ہیں، کچھ کرو گے تو اس کا کچھ بدلہ جو ہے وہ تم کو لائف میں ملے گا، کچھ اچھا کرو گے تو اس کا کئی گنا بدلہ لائف میں ملے گا۔ غفار ہے، کچھ کرو گے تو اس کا پروٹیکشن ملے گی تم کو، غفارہ کہتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کو، پروٹیکشن ملے گی لائف کے اندر۔ تو یہ رحیمی صفات ہیں جو اللہ رب العالمین کی قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں ہوتا، من شر ما خلق کا اصول ہے
ہر شے کے ساتھ اس کی ایک تخریبی صورت بھی پیدا ہو رہی ہے. یہ رب العالمین نے کائنات اسی طرح بنائی ہے. ہر شے ڈیٹوریٹ ہوتی ہے، ہر شے کے اوپر کوئی دوسری شے حاوی ہو جاتی ہے، اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے موجود ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جہاں کوئی بھی انسان جو ہے وہ کبھی کچھ غلط کر کے اور چین سے بیٹھ نہیں سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے ایسا. لازم ہے کہ وہ اپنی اس غفلت کو جو ہے وہ دور کرے. غفلت بھی ایک پرابلم ہے کیونکہ اللہ اویئرڈ ہے. اللہ جو ہے وہ علم رکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ. اللہ ویل اویئرڈ ہے، ہر شے سے باخبر رہتا ہے. اللہ خبیر بما تعملون. تو انسان کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ جب انسان بے خبر رہے گا، غفلت میں رہے گا، تو اس کے بھی برے نتائج اس کی لائف کے اندر آئیں گے. تو کوئی بھی ایسی صفت اللہ نے جو بیان کی ہے قرآن حکیم کے اندر، جیسے خبیر ایک صفت ہے، یعنی باعلم رہنا، باخبر رہنا. تو باخبر رہنا کیا مطلب؟ جو کچھ بھی عمل کیا ہے اس سے باخبر رہنا. پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ عمل جو ہے وہ برا ہے، یہ غفلت ہو رہی ہے. کسی جگہ سچی گواہی نہ دینا جو ہے وہ غفلت ہے. اس کے برے نتائج نکلیں گے لائف کے اندر. کسی جگہ سوتے پڑے رہنا غفلت ہے کیونکہ وہاں جاگنا ضروری ہے. اس کے برے نتائج نکلیں گے لائف میں. تو جو بھی اللہ کی صفات ہیں ان کے اوپر اگر ایک بائی ایک ون بائی ون کر کے غور کریں تو انسان جب کبھی بھی اس سے غفلت برتے گا، اس سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، اس کے برے نتائج جو ہیں وہ لائف کے اندر آئیں گے. یہ اللہ مالک ہے. مالک کی صفات بھی 33 صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں قرآن حکیم کے اندر، یا اس سے بھی کچھ زیادہ. تو اللہ رب بنا ہوا ہے، ہر شے کو اپنے حد کمال تک پہنچا رہا ہے، انسانوں کو بھی اپنے آپٹیمم لیول تک لے کے جا رہا ہے. اس کے لیے اس نے یہ سب نظام بنایا ہے. ہم تم کو سال میں 1 مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ تم کو عذاب سے گزارتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تم اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرو. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. تو اعمال میں سدھار کے لیے ہے یہ اللہ مالک بنتا ہے، عذاب سے گزارتا ہے مختلف طرح کے. کیونکہ اللہ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، اچھے اعمال کے کئی گنا بہتر نتائج زندگی کے اندر لا کر رکھ دینا صرف اتنا ہی کام نہیں ہے اللہ کا، بلکہ اگر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو سدھارنا بھی اللہ ہی کا کام. یہاں پہ جا کر ایک پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ اپنے اس خدا کو اپنے اندر دیکھے، اس کو ڈیولپ کرے. وہ خدائی صفات جب انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں تو انسان بھی جو ہے وہ کامل اطمینان کی طرف اور کامل جنت کی کیفیت کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. تو جب تک اللہ رب العالمین کی ان صفات کو انسان پوری طرح اسٹڈی نہ کرے، قرآن حکیم کو جو ہے وہ اس طرح اسٹڈی نہ کرے کہ یہ جو بھی صفات اللہ کی بیان ہوئی ہیں مقصد اس کا یہ ہے تاکہ انسانوں کے اندر وہ صفات پیدا ہو. تو جب تک اس زاویہ نگاہ سے اور اس نقطہ نظر سے انسان اللہ کی صفات کو اسٹڈی نہ کرے تو اس کی لائف کے اندر خلا رہتا ہے اور اس کی لائف میں جو ہے وہ پرابلمس آتے ہیں جن کو وہ کوپ اپ نہیں کر سکتا.
اور مختلف قسم کے جسمانی یا ذہنی یا روحانی پرابلمز جو ہیں وہ اس کو جنریٹ ہوتے ہیں اس کی لائف کے اندر، کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جسم جو ہے وہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ذہن جو ہے وہ ڈیولپ ہو، اور ذہن اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ اس کی روح ڈیولپ ہو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو سب یہ ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے، زیرو، کچھ بھی اب عالم کسب بند ہو چکا، اب انسان ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب، سیرفی کائنات۔ علامہ اقبال نے لکھا، یہ جو ڈیلی لائف کے اندر ہم مختلف قسم کے پرابلمس فیس کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یہی دراصل ہماری ذہنی اور روحانی ارتقاء کا سبب ہے۔ اسی میں جسمانی ارتقاء ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے، اسی کے اندر ذہن صحت مند رہتا ہے، اس کے اندر روح جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور انسان مر جاتا ہے تو سب ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے، جسم بھی ختم، ذہن بھی ختم، ذہن میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جڑی ہوئی شے ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ صرف کیا رہ جائے گا؟ صرف وہ روح رہ جائے گی جو انسان کو اگلی منزلوں میں اس کے کام آنے والی، باقی اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ جسم، اس کے سارے لوازمات، یہ گھر، یہ بیوی، یہ بچے، یہ شوہر، یہ جو کچھ بھی وہ استعمال کرتا ہے، وہ کپڑے اور کھانا پینا اور کے سامان اور یہ سارا کچھ، یہ سب چیز جو ہے وہ انسان کے مرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ شوہر کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ، یا بیوی مر جاتی ہے تو شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کہتے ہیں یعنی اس کو اس نیت سے کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ میرا شوہر ہے، اس نیت سے اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے جو ہے وہ ایک بیوقوفی کا کام کیا، تو جسم ہے مر چکا ہے، اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری مر جاتی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس میں سے۔ دوست نے سوچا تھا کہ میں کاروبار کو ایسے ڈیولپ کروں گا، دوست نے سوچا تھا کہ ابھی فلاں چیزیں اس کو کرنا باقی ہیں زندگی کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھو کہ جیسے ایک شاہراہ ہے جس کے اوپر تم گزرتے ہو، اور کہیں درخت دیکھتے ہو، دھوپ بہت سخت ہے، کہیں درخت دیکھتے ہو تو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے، تو بس یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ اسی طرح سے، یعنی جسٹ اس مقصد کے لیے ہے تاکہ آگے جانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ سستانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریچارج کرنا ہے، تو ریچارج کرنے کے لیے ہے بس صرف یہ لائف جو دی گئی ہے، جو مادی زندگی انسان کی ہوتی ہے، ریچارج ہو گیا بس آگے بڑھے، اب وہاں پہ رکے گا تھوڑی، وہاں پہ اپنا کیا کاروبار سیٹ کرے گا کیا؟ ایک آدمی راہ گزر سے گزر رہا ہے تو گھر جا کے کرے گا نا جو بھی کرے گا، یا اس جگہ پہ جا کے کرے گا جو اس کا ڈیسٹینیشن ہے، راہ گزر میں تو کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کے جو ہے وہ فرمایا کہ زندگی جو ہے انسان کی مادی زندگی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس دوران میں اس نے کچھ کام کرنا ہے، ایسا اپنے آپ کو چارج کرنا ہے تاکہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اسی کے اندر الجھ کر رہ جاتے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا،
تیرے سامنے آسماں اور بھی. تو انسان کیا کرتا ہے؟ کسی مادی زندگی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے، جو کہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ رہنی ہی نہیں ہے اس کے بعد. کچھ پتہ نہیں ہے کل کا سورج انسان دیکھ سکے گا نہیں دیکھ سکے گا، کیوں اس کے لیے اتنی زیادہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال دیتا ہے انسان. جب انسان کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتا تو وہ مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک انسان کی مرضی ہے. جو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا ہے تو انسان مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری مرضی پوری ہو جائے گی، مگر ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. حدیث کا مفہوم یہی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو کیوں نہ انسان اللہ کی مرضی میں ضم ہو جائے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا گیا قرآن حکیم میں. اور سب مسلمان جو ہیں وہ جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پورا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، یعنی وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے اور اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہو گیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گئے تھے. تو ایسے انسان جو ہیں وہ دنیا کے اندر کامیاب انسان کہلائے جا سکتے ہیں. باقی سب جو ہیں وہ تو اس بھاگ دوڑ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جہاں پہ اللہ مالک بنا ہے. جب کبھی بھی کوئی اس راستے کے اندر گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، جس راستے کو حاصل کرنے کی جستجو انسان کے اندر ہونی چاہیے، آپٹیمم لیول تک، معراج تک جانے کی جو انسان کو جستجو ہونی چاہیے، جب اس راستے میں انسان رک جاتا ہے کسی جگہ، مجھے آ گیا یقین سا کہ یہی ہے میری منزل، سر راہ جب کسی نے مجھے دفتن پکارا. انسان دنیا کی نمود و نمائش جو ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی جو چکا چوند ہوتی ہے اس کے اندر الجھ کر اسی جگہ رک جاتا ہے، آگے جانے کا خیال دل سے نکال دیتا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیتا ہے. تو انسان کا جو ہے وہ پھر یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بس اسی کے اندر سرگرداں ہو جاتا ہے. ہم تم کو قرآن حکیم میں صاف طور پہ فرمایا گیا کہ جو دنیا کی خواہش رکھتے ہیں ہم ان کو دنیا دیتے ہیں. دنیا کہتے ہیں دنا، نزدیک کی شے، immediate profits, whatever would be there in future, people do not care. ان کو کچھ پتا، ان کو کچھ اس بات کا خیال یا دھیان ان کے ذہن میں نہیں رہتا کہ کل کیا ہوگا. وہ تو بس آج کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج دھوکہ دے دو، امیجیٹ فائدہ ہے نا، تو کسی وعدہ خلافی کر لو، امیجیٹ فائدہ ہے. کچھ بھی ایسا جھوٹ بول دو، امیجیٹ فائدہ ہے. تو انسان جو ہے وہ امیجیٹ فائدوں کے اوپر جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کانسیکوینسز فیوچر کے اندر کیا نکلیں گے، اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے. کوئی باہر آتا ہے تھکا ہوا ہے، ابا گھر میں تھکے ہوئے ہیں تو بولتے ہیں بیٹے کو کہ بیٹا باہر جا کے بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے. کوئی اسمارٹ بچہ ہوتا ہے جا کے بول دیتا ہے ابا بول رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے فیوچر میں کانسیکوینسز اس کے کیا نکلیں گے، لیکن امیجیٹ فائدہ دیکھ رہا ہے. ارے میں تھکا ہوا ہوں، مجھے تو آرام کی ضرورت ہے، کسی کی امانت میں خیانت کر دو، امیجیٹ فائدہ مل جاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ امیجیٹ فائدوں کی طرف جا رہا ہے، لیکن فیوچر میں کیا کانسیکوینسز نکلیں گے، آخرت اس کی کیسی ہوگی، اس بات کا اس کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے. آخرت کا مطلب لوگ کیا نکالتے ہیں، مرنے کے بعد. حالانکہ کل کی آخرت آج ہم بھگت رہے ہیں.
کل جو دنیا سمجھ کے اور امیجیٹ فائدوں کی خاطر کچھ کام کیے تھے، آج اس وقت آج کی تاریخ کے اندر اس لمحے میں اس کو بھگت رہے ہیں. تو پھر آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کل نہیں بھگتیں گے کیا؟ اس کو بھی کل بھگتیں گے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر یہ اویئرنیس انسان کو دے رہا ہے کہ دیکھو کل کیا ہونے والا ہے، وہ ہم آج ہی تم کو بتا دیتے ہیں. آج اس طریقے سے تم چلو گے تو کل اس کے نتائج جو ہیں وہ تم سامنے دیکھو گے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی دیکھو. قرآن حکیم جو ہے وہ صرف اس زندگی کی بات نہیں کرتا، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک عقل مند انسان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں سیدھے راستے کے اوپر ہی چلوں گا، اور دعا کرتا ہے اس بات کی. دعا کہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے، جو انسان کی خواہش ہوتی ہے اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا صرف الفاظ کا نام تو نہیں ہے، یہ تو اندر سے جو خواہش نکل رہی ہے وہی ہوتی ہے دعا. اور عربی زبان میں اسی کو دعا کہا جاتا ہے جب انسان پکارتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چاہیے. دعا کہتے ہیں پکارنے کو. کوئی بھی خیال جو ہوتا ہے وہ ایک پکار ہی تو ہوتی ہے انسان کے اندر، جہاں وہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اسی کو دعا کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ کوئی الفاظ کا نام تھوڑی ہے. الفاظ تو اس کے اظہار کا صرف ذریعہ ہوتے ہیں، اصل میں تو وہ خیال ہوتا ہے. تو وہ خیال جب کبھی انسان کے دل میں آتا ہے تو ایک مومن بندہ کیا خیال کرتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں نے دیکھ لیا یہ سارا کچھ نظام جو تو نے بنایا ہے ربوبیت کا، جہاں رحمان بنا ہے تو اپنی 33 صفات کے ساتھ، جہاں رحیم بنا ہے تو اپنی 33 صفات کے ساتھ، جہاں مالک بنا ہے تو اپنی 33 صفات کے ساتھ. بس میں نے دیکھ لیا ہے. یہ ٹوٹل ملا کے رب العالمین کی صفات 99 بنتی ہے، 33 33 33. تو یہ کل صفات کو میں نے دیکھ لیا اچھی طرح، یہ لائف کے اندر کس طرح سے کام کر رہی ہیں. اب میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے اس راستے کے اوپر چلا جو سیدھا ہے، جو سیدھا تیری طرف جاتا ہے. دو نقطوں کو ملانے والا شارٹسٹ کٹ جو ہوتا ہے اسی کو مستقیم کہتے ہیں، اسی کو خط مستقیم کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے اپنے آپٹیمم لیول تک جانا چاہتا ہے، وہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، اور اس کے راستے کا اس کو وہ اپنا راستہ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے لائف کا، اور کہتا ہے کہ ہاں یہ ہے سیدھا راستہ، بس اس راستے کے اوپر جانا ہے. باقی سب آڑے ٹیڑھے راستے ہیں، وہ بھٹکنے والے راستے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ایک ایسے راستے کی طرف لے کے جانا ہے اللہ جو تیرے نبیوں کا راستہ تھا، جو تیرے ولیوں کا راستہ تھا، جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھٹکاؤ نہیں تھا. وہ لوگ بالکل ٹو دا پوائنٹ تھے، سیدھا جا رہے تھے اور نعمتیں پا رہے تھے اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ سیدھے راستے میں نعمتیں ملتی ہیں انسان کو. اور اگر بھٹکا ہوا راستہ ہوتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے انسان کو؟ انسان کو جو ہے وہ عذاب کی صورتیں ملتی ہیں لائف کے اندر. تو اللہ ہم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں بھی راستے جو ہوتے ہیں، یہ ایکسٹریم کے جو دونوں راستے ہوتے ہیں، ان راستوں کے اوپر لے کر نہیں جانا. یا تو بھکتی کے اندر ایسے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ اصل جو خدا کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیتے ہیں.
تو ایسے راستے کی طرف نہیں لے کے جانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے اس سے پہلے. جب بھی کبھی لوگ اس راستے کے اوپر چلے تو ان پہ غضب نازل ہوا تھا. اور ایسے راستے کی طرف بھی نہ لے کے جانا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو خدا کی طرف جا رہے ہیں, اس سے الگ ہٹ کر نہیں جا رہے, ایسا سمجھ رہے ہیں ہم, مگر دراصل ہم خدا سے دور جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایلیوژن میں جینا. اس کے لیے لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ضالین, یعنی بھٹک گئے, ایسا سمجھ رہے ہیں جس سے ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں. اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر المغضوب یہ یہودی ہیں. یہ تو سراسر اللہ سے جو ہے وہ نافرمانی کر کے اپنی آیتوں کو تبدیل کر کے, اور یہ جو ان کے بڑے رہبان ہوتے ہیں یہ اللہ کی آیتوں کو بدل کے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے بولا تھا سود نہیں کھانا ہے, بائبل میں بھی آیا تھا, مگر خود سود کھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آیتوں کو بدل کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر غضب نازل ہوا. یہ تو کھلی نافرمانی اور بغاوت ہے. اور دوسری طرف یہ عیسائی لوگ ہیں. ضالین کے ترجمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا گروہ ہے. دیکھو سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے, اور اس کے بعد پھر وہ جو عقیدہ کفارے کا عقیدہ بنا کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں سب عقیدے, اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ پوری زندگی جو ہے گزار دیتے ہیں. غاروں کے اندر پادری جو ہیں اور راہبہ جو ہیں وہ نان بن کر جو ہے وہ زندگی گزار دیتے ہیں ساری بھٹکے ہوئے لوگ. تو نہ ہم کو ایسے بھٹکے ہوئے کی طرف لے کے جانا, اور نہ ہم کو ایسے کھلی نافرمانی کی طرف لے کے جانا. یہ دونوں بھی راستے جو ہیں وہ ایکسٹریم کے جو دونوں راستے ہیں ان کی طرف نہ لے کے جانا, ہم کو سیدھا راستہ دینا تاکہ ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے خدا تک پہنچ سکیں یا اپنے آپٹیمم لیول تک پہنچ سکیں. تو یہ اللہ رب العالمین, یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہر صورت کے اندر, ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ اس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا. لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب, کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ پورا مغز ہے قرآن حکیم کا. یہ جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا, پورا ایک سبق پڑھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بھی اس کی سمری بیان کرو, تو سمری ہے, پورے قرآن حکیم کی سمری ہے. سارا قرآن اسی کے تحت پھیلا ہوا ہے, یہ جڑ ہے. یہ سب نام جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے قرآن حکیم کے احادیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں. جڑ کہا گیا ہے اس کو مغز کہا گیا ہے قرآن حکیم کا, اور کہا گیا ہے کہ سبع من المثانی, قرآن نے خود کہا کہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں پورے قرآن کے اندر. یہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں قرآن میں. تو اس کو انسان کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھنا چاہیے, تو پھر اس کی لائف جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں, وقت ہو گیا ہمارا. تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلا, نہ بھٹکا دے. ہم سمجھیں کہ جی ہم تو بہت سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, مگر دراصل بھٹکے ہوئے ہیں, ایبریٹڈ ہیں. یہ ذہن جو ہے وہ ایبریٹڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ مختلف ڈائریکشنز جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں, اور نہ ایسی کھلی نافرمانی کی طرف لے کر جانا, وہ بھی راستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. تو ہم کو فرما برداری کی طرف لے کے جانا. عبد کہتے ہیں غلام کو جس کی
اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو مرضی ہوتی ہے اپنے آقا کی ہوتی ہے. تو یہ انسان کی غلامی نہیں ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اپنے آقا کا اس طرح غلام ہو جاتا ہے، کبھی آقا تک پہنچ نہیں پاتا، اور نہ آقا یہ بات چاہتا ہے کہ وہ غلام اس تک پہنچے. یہ اللہ کی غلامی ہے. یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم خود چل کے اس کے پاس آتا ہوں. یہ غلامی ایسی ہے جس کے اندر انسان کو حقیقی آزادی ملتی ہے. ورنہ انسان وہ ایک سجدہ تجھے جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تو وہ 1000 سجدوں سے نجات دینے کے لیے اپنی غلامی اختیار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے عبد بنانا چاہتا ہے. اور یہ عبد ایسا نہیں ہے کہ اس میں دوری پیدا ہوتی ہے. نحن اقرب من حبل الورید. اللہ کی عبدیت، اللہ کی غلامی ایسی ہے جہاں پہ اللہ انسان کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. انسان اپنی جان کو سب سے زیادہ قریب سمجھتا ہے نا. جسم کے ساتھ جان ایسی جڑی رہتی ہے، ذرا جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو جان کو تکلیف ہوتی ہے، ذہن کو تکلیف ہوتی ہے. اتنا زیادہ جڑی ہوئی شے ان کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر نحن اقرب من، اقرب کہتے ہیں سپرلیٹو فارم کو. قربت کا اس سے زیادہ کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کی ایک بندے کے ساتھ ہوتی. نحن اقرب من حبل الورید. انسان سمجھتا ہے کہ اس کی جان اس سے سب سے زیادہ قریب ہے، مگر اللہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ایک ایسی ذات جو اس کے ساتھ جڑی پڑی ہے، جس کو کہنا چاہیے، جس سے انسان کا الگ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کبھی ممکن نہیں ہے. تو کیوں نہ توجہ جو ہے وہ اس طرف دی جائے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ سب قرآن حکیم کا مطالعہ جو ہے وہ ہم اس مقصد سے کرنا چاہیے کہ خدا تو ہمارے اندر موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. ہمیں تو صرف وہ پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے جس سے وہ ہمیں نظر آ جائے. وہ پردے جو ہے وہ قرآن حکیم ہٹا رہا ہے، اور اس مقصد سے ہی قرآن کو پڑھنا چاہیے. تو رب العالمین سے دعا اسی بات کی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو سیدھے راستے کے اوپر چلائے، نہ بھٹکانے والے راستے کی طرف اور نہ کھلی نافرمانی کی طرف. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم اور حلیم.